بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ کے باقی تمام مضامین کے آپ کو لیکچرز مل رہے ہیں، تو اسلامیات کا مضمون کیونکہ ایک اہم مضمون ہے جس کے بارے میں ہمارے تصورات یہ تھے کہ وہ آپ کو کلاس میں سامنے بٹھا کر پڑھایا جائے اور اس کی تمام تر چیزیں جو ہیں وہ بڑے اچھے انداز سے سکھائی جائیں تاکہ انسان کی زندگی میں وہ نکھار آ جائے جو اسلام نے تعلیمات دی ہیں ان پر عمل کر کے انسان بننا چاہتا ہے۔ تو اس نکھار کے لیے اس کو تھوڑا سا تاخیر کے ساتھ آپ کو بھیجا جا رہا ہے۔ ابھی بھی ہم نے اس کے جو عربی کے پورشن جو ہیں اس کو سکپ کیا ہے باب نمبر اول میں، جو آپ کا تلاوت قرآن مجید کا تھا حصہ، اور اس کے لیے کیونکہ آپ کے تلفظ اور ان کی ادائیگی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، لہذا آپ اگر ان کو کلاس میں پڑھیں گے تو بیٹا آپ اچھے انداز سے اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے ہم آج کا جو لیکچر ہے اس کو باب نمبر 2 سے شروع کر رہے ہیں، جس کا نام ہے ایمانیات اور عبادات۔ اب یہ دو الگ الگ الفاظ ہیں۔ ایمانیات سے مراد کیا ہے اور عبادات سے مراد کیا ہے؟ ایمانیات کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، انسان یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، کس بات پر؟ کہ اللہ ایک ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ توحید پر یقین۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہم کیا یقین رکھتے ہیں؟ ہم عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو پہلا عقیدہ جو ہوگا ہمارا وہ کیا کہلائے گا؟ جو ایمانیات سے نکلنے والا، اسے کہتے ہیں عقیدہ توحید۔ کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ توحید، اللہ کو واحد ماننا، اللہ کو ایک ماننا، اس کے یکتا ہونے پر یقین رکھنا کہ اس کے برابر کا، اس کا ہمسر کوئی بھی نہیں ہے۔ دوسرا عقیدہ ہمارا کون سا ہوتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے عقیدہ رسالت۔ کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ رسالت، یعنی اللہ کے پیغمبروں کو ماننا کہ اللہ نے کم و بیش انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائی۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کیا کہلاتا ہے؟ عقیدہ رسالت۔ تو پہلا عقیدہ ہمارا کون سا؟ عقیدہ توحید، اللہ کو واحد ماننا۔ دوسرا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ رسالت۔ اسی طرح ملائکہ کو ماننا، یعنی یہ بات تسلیم کرنا کہ اللہ کے فرشتے بھی ہیں جو اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، جو اللہ کے احکامات کے مطابق اعمال پر اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو عقیدہ ہے انسان کے لیے، وہ عقیدہ کون سا ہے؟ عقیدہ آخرت۔ کیا ہے؟ اس بات کو بھی مان لینا کہ جناب یہ دنیا فانی ہے، اس نے ایک دن فنا ہو جانا ہے،
اور ایک مومن جو ہے اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ یہ مختصر سی زندگی، ابدی زندگی، آخرت کی زندگی، اس کے حوالے سے ایک مومن کا پکا یقین ہوتا ہے کہ میں نے مرنا ہے اور میں نے اپنے اللہ سے جا کر ملنا ہے۔ اسی لیے تو اگر کوئی انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم سب کو کس کی طرف لوٹ کر جانا ہے؟ ہمیں اپنے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جس اللہ نے ہمیں تخلیق کیا، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ اور اس اللہ کے پیدا کرنے کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ انسان میں نے تجھے کیا کیا ہے؟ ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، ایک خون کے نطفے سے پیدا کیا، یعنی پھٹکی سے پیدا کیا۔ یہ کیا ہے؟ انسان کی تخلیق۔ اور اس تخلیق کے بعد انسان جو ہے وہ اللہ کے تمام امور پر یقین رکھنا لازم ہونا چاہیے، کہ ایک انسان کو اس بات کا بھی یقین ہونا چاہیے جس اللہ نے انسان کو پیدا آج کیا ہے، قیامت کے دن بھی وہ اللہ ہمیں پیدا فرمائے گا۔ اور اللہ نے یہ بات قرآن مجید میں بھی فرما دی ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آج تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا، ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں زندہ کرے گا اور پھر تم کس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے؟ پھر اللہ کے سامنے حاضر ہوگے۔ تو عقیدہ آخرت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے۔ اس سے مراد انسان چند چیزوں پر ایمان لائے اور یقین رکھے۔ وہ چیزیں کون سی ہیں؟ ان کو کہتے ہیں عقیدہ آخرت کے اجزاء۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ آخرت کے اجزاء۔ اب وہ عقیدہ آخرت کے اجزاء کون کون سے ہیں وہ آپ کی بک میں بھی دیے گئے ہیں، اور یہ آپ کا بیٹا سوال بھی بن سکتا ہے، شارٹ کویسچن، کہ عقیدہ آخرت کے کوئی سے 2 اجزاء بیان کریں۔ اگر وہ آپ کو لانگ کویسچن 5 نمبر کا دے دیتا ہے تو وہ یہ بھی دے سکتا ہے کہ عقیدہ آخرت کے اجزاء بیان کریں۔ لہذا آپ نے کیا لکھنا ہے؟ پہلا کیا ہے؟ انسان اس بات پر یقین رکھے کہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے۔ کیا ہے؟ یہ زندگی عارضی زندگی ہے۔ ایک دن اللہ تعالی تمام دنیا اور اس مخلوقات کو مٹا دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا، اور یہ زمین جو ہے، سورہ زلزال میں آپ نے باتیں سنی بھی ہوں گی، پڑھی بھی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو کیا کر دے گا؟ ہلا دے گا، اور تمام چیزیں جو ہیں وہ روئی کے دھنکوں کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک دوسری زندگی بخشے گا، اور میں نے ابھی کیا کہا ہے؟ ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر اسے زندہ کرے گا، یعنی انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر انسان کیا کرے گا؟ وہ اس کی طرف رجوع کرے گا، پھر سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اور وہ کون سا دن ہوگا؟ اسے حشر کہتے ہیں، اسے قیامت کا دن کہتے ہیں۔ تیسرا، اس دن ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ اب نامہ اعمال کیا ہے؟ بیٹا یہ بات ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آج دیکھیں ہم کوئی بھی چیز ہے اس کو، ہمارے پاس بڑا اچھا نظام بن رہا ہے کہ جناب ہم جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں، ہم اپنی تمام چیزیں کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے جو ہے وہ کمپیوٹر میں سیو کر لیتے ہیں، USB میں رکھ لیتے ہیں، اس طرح ہم اپنی جو ہے وہ ویب سائٹ پہ اس کو سیو کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ ہم جتنا مرضی اچھا نظام سمجھ لیں، یہ اللہ کے نظاموں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نظام میں ہماری ہارڈ ڈسک خراب بھی ہو سکتی ہے، ہمارا سسٹم اڑ بھی سکتا ہے، USB جو ہے وہ خراب بھی ہو سکتی ہے، ہماری ID کا ہمیں پاسورڈ بھول سکتا ہے، یا ہماری ID جو ہے وہ ہیک کی جا سکتی ہے، اس میں سے ڈیٹا جو ہے وہ چرایا بھی جا سکتا ہے۔ جبکہ اللہ کے سامنے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا؟ کرامن کاتبین ہمارے کندھوں پر، کون سے؟ جو ہماری اچھائی اور برائی کو دونوں کو نوٹ کر رہے ہیں۔
اور انسان کے اتنے زیادہ وہ رجسٹر بن چکے ہوں گے کہ جب قیامت کے دن انسان کے سامنے لایا جائے گا تو انسان سوچے گا بعض اوقات میں نے یہ بھی کیا تھا، میں نے یہ بھی کیا تھا۔ آج تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا۔ تب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری زندگی کا ہر پہلو ہمارے سامنے رکھ دیں گے اور فرمائیں گے کہ یہ تمہارے اعمال ہیں جو تم زندگی میں کر کے آئے ہو، جو تم نے بویا ہے وہی تم کاٹو گے آج۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے اچھے اور برے اعمال کا وزن فرمائیں گے۔ جس کی نیکیاں اللہ کے میزان میں برائیوں سے زیادہ ہوں گی اسے بخش دیا جائے گا، اور جس کی برائیوں کا پلہ بھاری ہوگا اسے سزا دی جائے گی۔ اب یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ نیکیوں کا شمار جو ہے وہ تعداد میں نہیں کیا جائے گا، بلکہ نیکیوں کا شمار تقویٰ کی بنیاد پر ہوگا۔ کس کی بنیاد پر ہوگا؟ تقویٰ کی بنیاد پر۔ کیسے کہ ایک شخص نیکیاں کرتا ہے لیکن اس نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، میری نیکی کے پس پشت یہ بھی بات ہے کہ لوگ کہیں بڑا نیک آدمی ہے، لوگ کہیں بڑا نمازی آدمی ہے، لوگ کہیں جناب بڑا خیرات کرنے والا آدمی ہے۔ لیکن ایک شخص کیا ہے کہ اس کے پاس بالکل معمولی سا مال ہے، وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے، بائیں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ اپنے کیے ہوئے صدقے کو جتلاتا بھی نہیں ہے، تو اس کا وہ صدقہ کیا ہوا جو ہے وہ اللہ کے میزان میں بہت زیادہ بھاری ہوگا۔ کیسے؟ جس کی مثال ہم دنیا میں یہ لے لیتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس غبارے ہیں اور ہم ان بلونز کو ہوا بھرنے کے بعد دھاگوں سے باندھ کے کوئی سینکڑوں غبارے ایک آدمی اگر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے تو ان کو لے کے جا سکتا ہے، حتیٰ کہ آدمی کیا چھوٹے سے بچے کو بھی آپ 150 غبارے پکڑا دیں اور وہ چل پھر رہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک پتھر ہے اور اس کو آپ 10 لوگ بھی مل کے اٹھانا چاہیں تو وہ نہیں اٹھایا جاتا۔ وجہ کیا ہے کہ اس کا وزن بھاری ہے۔ اس طرح کسی کے پاس ایک نیکی ہوگی، اللہ کے میزان میں اس کا وزن اس پتھر کی مانند ہوگا، اور ایک شخص کی ہزاروں نیکیاں ہوں گی لیکن ان نیکیوں کے بدلے کیا وزن نہیں ہوگا، اور اس وزن کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کے میزان میں بالکل ہلکی ہوں گی۔ لہذا اس سے کیا ہوگا کہ جس کی برائیوں کا پلہ بھاری رہے گا اسے اللہ تعالیٰ سزا دیں گے۔ اس کے بعد پانچواں کیا ہے؟ پانچواں جز یہ ہے کہ جن لوگوں کی بخشش ہو جائے گی وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ جن کے اعمال نیک ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ان کو پکڑائیں گے، اور جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا گیا وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جن کے نامہ اعمال برائیوں سے بھاری ہوں گے ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ الٹے ہاتھ میں جب دیا جائے گا تو وہ کیا ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈال دیں گے، اور وہ آخری ابدی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، اس کے بعد واپسی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ اس کے بارے میں اقبال کا ایک شعر جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے خدا تیرے یہ آزاد بندے، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، کہ یہاں کیا ہے ہر شخص کو مرنا ہے، وہ دن آ جانا ہے، چاہے وہ جتنی مرضی لمبی زندگی سمجھ لے ایک نہ ایک دن اسے مرنا ہی ہے۔ لیکن آخرت کے دن کیا ہے کہ جب ایک دفعہ اللہ کے سامنے انسان جو ہے وہ پیش ہو جائے گا، اس کے بعد وہ جنت اور جہنم میں چلا جائے گا تو وہاں اس کو ہمیشہ زندہ ہی رہنا ہے، اور اس کے بعد موت نہیں آئے گی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے عقیدہ آخرت کے 5 اجزاء جو میں نے بیان کیے ہیں۔ اس زندگی کو کیا سمجھنا؟ عارضی سمجھنا، کہ اگلے لمحے ہمیں مرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو کیا کر دے گا؟ مٹا دے گا۔ پھر کیا کرے گا؟ ایک دن دوسری زندگی بخشے گا، ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور اس کے سامنے حاضر ہوں گے، جسے کیا کہیں گے؟ میدان حشر میں، اور اسے حشر کا دن کہا جائے۔
اور اس کے بعد نامہ اعمال کی باری آئے گی، تو جن کے نامہ اعمال اچھے ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جن کے نامہ اعمال برائیوں سے وزنی ہوں گے وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور جن لوگوں کی بخشش ہو جائے گی وہ خوش پسند زندگی گزاریں گے، اور جن کی بخشش نہیں ہوگی انہیں سزا دی جائے گی۔ اس طرح کیا ہے کہ عقیدہ آخرت کے بارے میں مختلف لوگوں کے خیالات، ان کے تصورات الگ الگ ہیں، لہذا آپ کی بک میں بیٹا ایک اور بات کہی گی کہ عقیدہ آخرت کی عقلی توجہ کیا ہے۔ عقلی توجہ کہ عقل کے لحاظ سے عقیدہ آخرت کے بارے میں انسان کیا تصور رکھتا ہے۔ ہر شخص اس سوال کا جواب جاننا چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم کہاں جاتے ہیں اور وہاں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، کیونکہ کوئی شخص اس دنیا سے چلا جائے، قبر میں جاتا ہے، اور اس کے بعد اس نے پلٹ کر کسی کو آ کے نہیں بتایا کہ قبر میں کیا ہونا ہے۔ ہاں، اللہ کے پیغمبر نے اللہ کے احکامات کے ذریعے ہمیں پہلے آگاہ فرما دیا، لیکن کوئی شخص واپس آ کے بتانے گا نہیں۔ یہ ہمارے تجربے اور مشاہدے سے بھی باہر ہے، اور کسی نے مرنے کے بعد ہمارے پاس واپس آ کر اس کا کوئی جواب مہیا نہیں کیا۔ امین اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس کا یقینی علم اس کے دنیا کے خالق اور مالک کی طرف سے بھجوایا ہوا ہے۔ اور میں نے ابھی یہ بات آپ کو کہی کہ جو اللہ نے احکامات نازل کیے، ان احکامات کی روشنی میں اللہ کے پیغمبر نے ہمیں بتا دیا کہ قبر میں کیا ہوگا، قیامت کس طرح برپا ہوگی، اس دن کیسے تمام انسانوں کو اٹھایا جائے گا، اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گے، اور اللہ ان کے اعمال کے بارے میں ان کے نامہ اعمال کیسے ان کو تھمائیں گے، اور اس کے بعد جو خوش پسند ہوں گے، جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کو بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اسے مان لینا ایک معقول بات ہے۔ کیونکہ یہ دیکھے بغیر ایمان لانا جو ہے یہی تو ایمان کہلاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والا ہر شخص عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور یہی بات میں نے کہی ہے کہ جس شخص میں عقیدہ توحید ہوگا وہ شخص عقیدہ رسالت کو بھی تسلیم کرے گا، اور جو ان دونوں کو تسلیم کر لے گا وہ عقیدہ آخرت پر بھی یقین رکھے گا، کیونکہ یہ عقیدہ ہمارے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچا ہے۔ آج تو علم و عقل بھی اس کی تائید کر رہے ہیں، اور وہ ان کی زبانی کیسے پہنچا؟ کیونکہ اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے یہ فرما دیا کہ پیغمبر جب بھی بولتا ہے وہ کب بولتا ہے؟ جب اللہ کا حکم آتا ہے، اور اللہ کے احکام کے بارے میں اللہ نے سورہ بقرہ کی پہلی 2 آیات میں فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ لا ریب فیہ، اس کلام میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ تو ایک مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کے کلام پر کبھی بھی سوچ بچار نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے کلام کی بتائی ہوئی ان باتوں پر بغیر سوچے سمجھے، بغیر اپنی عقل کا استعمال کیے یقین کر لیتا ہے کہ جو اس کلام میں لکھا ہے وہ سچ لکھا ہے، وہ جس صورت میں بھی لکھا گیا ہے۔ لہذا سائنسدان بھی آج اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ وہ دن آئے گا جس دن سورج ٹھنڈا اور بے نور ہو جائے گا، یعنی سورج کی تپش نہیں رہے گی اور اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، سیارے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے اور دنیا تباہ ہو جائے گی۔ تمام سیارے جو ہیں جو اپنے اپنے آربٹس میں، اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے کیا کریں گے؟ ایک دوسرے سے جب ٹکرائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ وہ چیزیں، دنیا جو ہے
یہ زمین بھی تباہ ہو جائے گی، اس کے ساتھ دوسرے سیارے بھی تباہ ہو جائیں گے۔ تو اس طرح کیا ہو جائے گا، انسان کے تمام اعمال کا ریکارڈ اللہ کے ہاں محفوظ ہو رہا ہو۔ اور اللہ کے ہاں محفوظ کیسے ہو رہا ہے؟ جس کی مثال میں نے ابھی آپ کو دی تھی کہ ہماری تو ہارڈ ڈسک خراب ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں وہ کبھی مٹ نہیں سکتے۔ اس بات کا سائنسی ثبوت یہ ہے کہ آواز کی لہریں گرد و پیش کی چیزوں پر اپنا نقش چھوڑ جاتی ہیں۔ اب آواز، ہم اس روم میں بول رہے ہیں، اس کمرے میں میں بول رہا ہوں، تو اس کمرے میں آج سے کئی سال پہلے بولنے والے شخص کی آواز جو ہے وہ بھی اپنے نقوش چھوڑ گئی ہے، لیکن ہمیں وہ سنائی نہیں دے سکتے۔ وہ آواز اتنی مدھم ہو چکی ہے کہ ہمارے کانوں میں ان آوازوں کو سننے کی طاقت نہیں ہے۔ لہذا قیامت کے دن کیا ہوگا کہ وہ تمام آوازیں کیا ہیں، وہ سائنس کے لحاظ سے تو ہمارے یہاں موجود ہیں، حقیقت کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے نامہ اعمال میں ہر چیز لکھی ہوگی۔ اب یہاں پہ ایک بات اور آتی ہے، سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حشر کے دن عدالت لگائے گا اور بے مثال حق و انصاف کے ساتھ ہمارے اچھے اور برے اعمال کی جزا اور سزا دے گا۔ اچھے اعمال ہوں گے جزا ملے گی، جنت میں چلے گئے، برے اعمال ہوں گے تو سزا ملے گی، ہم جہنم میں چلے جائیں گے۔ عقل تو خود یہ چاہتی ہے کہ ایسا ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی شخص نیکی کرتا ہے اور اکثر اوقات اس کا مکمل اور صحیح فائدہ اسے حاصل نہیں ہوتا، اور ایک شخص بدی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، اور اکثر حالات میں وہ ہر قسم کی سزا اور نقصان سے بچ نکلتا ہے، یا اسے اس برائی کے مقابلے میں ایک معمولی سی سزا ملتی ہے، معمولی سا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جس سے انصاف کے تقاضے کسی طرح پورے نہیں ہوتے۔ ایسی ہزاروں مثالوں کو دیکھ کر عقل انسانی مطالبہ کرتی ہے کہ مکمل جزا اور سزا کا ایک دن ضرور ہونا چاہیے، یعنی انسان خود اس بات کو چاہتا ہے کہ جزا اور سزا کا دن ویسا ہو جس میں تمام لوگوں کو انصاف ملے، جس میں تمام لوگوں کے لیے ہر چیز ہو، جس میں تمام لوگ جو ہیں وہ اچھائی کا بدلہ پورا کو پورا حاصل کر سکیں اور برائی کی مکمل سزا لیں۔ اور پھر ایسا کام کرنے کے لیے ایک ہی ہستی ہے جو قدرت رکھتی ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ قادر مطلق کی ہستی ہے۔ اسی نے انسان اور کائنات کو پہلی مرتبہ پیدا فرمایا، اور دوسری مرتبہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے آسان ہے۔ اور یہ الفاظ کیا ہیں؟ یہ قرآن مجید کی آیت کے مفہوم میں سے لیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ اس کائنات کی ہر چیز کو تخلیق کیا، تو اس کے لیے دوسری دفعہ بنانا کون سا مشکل ہے، لہذا دوسری دفعہ اس کے لیے تخلیق کرنا آسان ہے۔ تو دیکھیں بیٹا، آج کے ہمارے اس لیکچر میں کہ ایمانیات کون کون سی ہیں، کون کون سی باتیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ان پر ایمان لانے کے بعد انسان کس نقطے پر جا پہنچتا ہے۔ جب انسان اللہ کو ایک مانتا ہے، اللہ کو یکتا مانتا ہے، اس کے بارے میں کہتا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب اس بات پر یقین رکھ لیتا ہے، جب وہ یہ کہہ دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، دل سے اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہ یکتا ہے، تو اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور وہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہیں؟ وہ اس کے رسول ہیں۔ جب ان دونوں باتوں پر وہ یقین رکھتا ہے تو پھر اللہ کے احکامات کے مطابق اور پیغمبر کی تبلیغ کے مطابق وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، یہ ایک عارضی زندگی ہے، ایک نہ ایک دن یہ مٹ جائے گی اور انسان کو ابدی زندگی میں دھکیل دیا جائے گا، اور جب انسان ابدی زندگی میں جائے گا تو اس وقت کیا کیا ہوگا
جس کے عقیدہ آخرت کے اجزاء میں ہم نے 5 باتیں پڑھی کہ عقیدہ آخرت جو ہے اس کے بارے میں انسان کون سا یقین رکھے گا کہ ایک دن اللہ اس دنیا کو مٹا دے گا، پھر کیا ہوگا، پھر ایک دوسری زندگی آئے گی، اس زندگی کے بخشنے کے ساتھ تمام لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، جہاں پہ کیا ہوگا، اسے حشر کہتے ہیں۔ ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے، جن کے نامہ اعمال میں اچھائیاں ہوں گی اور ان کے اعمال وزنی ہوں گے وہ نیکیاں والے ہوں گے، اور نیکیوں والے اعمال وزنی ہونے کے ساتھ وہ خوش پسند ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں جزا دیں گے، اور جن کے اعمال برے ہوں گے برائیوں والے تو اللہ تعالیٰ انہیں کیا دے دیں گے، سزا دیں گے، یعنی جو لوگ بخشے جائیں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جن کے اعمال برے ہوں گے انہیں اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیج دیں گے، اور وہ ابدی زندگی ہے، وہاں پہ دوبارہ موت کا کوئی تصور نہیں ہے، تب کیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا ہوگا۔ اس کے بارے میں عقلی توجیہ یہ ہے کہ انسان کی عقل کیا کہتی ہے، انسان اس کے بارے میں اپنے تصورات کیا رکھتا ہے، لہٰذا سائنس نے انسان کی اس سوچ کو، انسان کے ان خیالات کو اپنے انداز سے بیان کیا، اور اس نے یہ بات ثابت کر دی کہ وہ دن دور نہیں جس دن اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے، یہ سورج بے نور ہو جائے گا، اس کی تپش ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ کائنات تباہ ہو جائے گی، اور انسان کے تمام اعمال جو ہیں، اس کی تمام آوازیں جو ہیں وہ ان در و دیوار پر اپنے نقش چھوڑ چکی ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ وہ نقوش جو ہیں وہ دوبارہ انسان کے سامنے نامہ اعمال کی صورت میں لے کر آئیں گے۔ تو یہ کیا ہے، یہ عقیدہ آخرت کے بارے میں ایک مسلمان کا ایمان ہے، لہذا بیٹا آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ آپ کا اگر لانگ کویسچن آتا ہے تو آپ لکھیں گے کہ عقیدہ آخرت کی عقلی توجیہ کیا ہے اور عقیدہ آخرت کے اجزاء کون کون سے ہیں، لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے عقیدہ آخرت سے کیا مراد ہے تو آپ نے لکھنا ہے کہ آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر یقین رکھنا عقیدہ آخرت کہلاتا ہے۔ اسی طرح اگر پوچھا جائے اس کے 2 اجزاء بیان کریں تو آپ کو 5 اجزاء بیان کر دیے گئے، آپ ان میں سے کوئی سے 2 اجزاء کو لکھ سکتے ہیں، لہذا آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ پھر بھی آپ کو اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو مکمل رہنمائی فراہم۔ معزز سامعین، طلباء و طالبات، جیسا کہ گزشتہ لیکچر میں ہم نے ایمان بالآخرت کے اجزاء کے بارے میں پڑھا کہ آخرت کے اجزاء کون کون سے ہیں، جو شخص عقیدہ آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ کن کن عوامل کو تسلیم کر لیتا ہے، لیکن آج کا سوال بہت ہی لازمی ہے۔ دوسرا سوال، عقیدہ آخرت کے بغیر نیکی اور حسن اخلاق کی کوئی بنیاد باقی نہیں رہتی۔ کون سا سوال ہے آج؟ عقیدہ آخرت کے بغیر نیکی اور حسن اخلاق کی کوئی بنیاد باقی نہیں رہتی۔ وضاحت کریں تو یہ دیکھیں
حسن اخلاق کی جو وضاحت ہے اس کے حوالے سے اور نیکی کے حوالے سے کہ جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے، عقیدہ آخرت رکھتا ہے، وہ شخص نیکی کیسے کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات، عقیدہ آخرت نیکی کی بنیاد۔ پہلی چیز کیا ہے؟ عقیدہ آخرت نیکی کی بنیاد۔ کیسے یہ نیکی کی بنیاد بنتا ہے؟ کہ جب انسان آخرت کے بارے میں یقین رکھتا ہے تو اس کے دل میں نیکی کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، وہ ایسے کاموں کی طرف آمادہ ہو جاتا ہے جو نیکی کے کام ہوتے ہیں۔ یعنی جہاں سے اس کو یہ ہوتا ہے کہ جناب میں یہ کام کروں گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے بخش دیں گے، مجھے سرخرو کر دیں گے۔ آخرت کا انکار یا اقرار انسان کی سیرت کے بگاڑنے یا بنانے پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک وہ شخص جس کی نظر صرف دنیا کے فائدے اور نقصان پر ہے، یہ شخص کسی ایسے برے کام سے پرہیز نہیں کرے گا جس سے دنیا میں اسے نقصان پہنچنے کا خطرہ نہ ہو۔ یعنی وہ صرف وہ کام کرے گا جس سے اسے دنیا میں فائدہ ہو اور نقصان سے وہ دنیا میں بچ جائے، اور نہ وہ کسی ایسے اچھے کام پر آمادہ ہوگا جس سے اسے دنیا میں فائدہ ملنے کی امید نہ ہو۔ یعنی کوئی ایسا کام وہ نہیں کرے گا، وہ کہے گا کیا فائدہ، کچھ ملنا تو ہے نہیں۔ یعنی دنیا میں وہ فائدہ حاصل کیے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرنا پسند کرے گا۔ ایسے شخص کے لیے قطعی ناممکن ہے کہ وہ ایک قدم بھی اسلام کے راستے پر چل سکے۔ اسلام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں غریبوں کو زکوٰۃ دو۔ اب جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ تو زکوٰۃ بھاگ بھاگ کے دے گا کہ بھئی یہ مجھ پہ لازم ہے، اور میں اگر یہ ادا کر دیتا ہوں تو میری طرف سے یہ ادائیگی میرے مال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ جبکہ جو یہ یقین نہیں رکھتا کہ قیامت کے دن میں نے اٹھنا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے میں زکوٰۃ دوں گا تو میری دولت کم ہو جائے گی، میں زکوٰۃ دوں گا تو میری دولت گھٹ جائے گی۔ لہذا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ الٹا مال پر سود لیتا ہے، کہتا بھی میں اتنا مال بینک میں رکھ رہا ہوں، اس کے بدلے میں مجھے انٹرسٹ دیں۔ تو وہ کیا ہے؟ مال پر سود لیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے سچ بولو اور جھوٹ سے پرہیز کرو۔ وہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے سچ بولتا ہوں تو مجھے نقصان ہوتا ہے، لہذا وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، اور خواہ سچائی میں کتنا ہی نقصان اور جھوٹ میں کتنا ہی فائدہ ہو، وہ ایسا نہیں کرتا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایسی سچائی کو لے کر میں کیا کروں جس سے مجھے نقصان ہو جائے۔ یعنی اگر ایک بندہ جو ہے کوئی چیز بیچنا ہی چاہتا ہے، اب فرض کیا یہ مارکر ہی ہے، اگر اس میں کوئی نقص ہے وہ بتا دے کہ یہ اس میں فلاں فلاں پرابلم ہے، اس لیے میں اس کو سیل کر رہا ہوں، تو کیا اگر اس کی ویلیو جو ہے وہ 40 روپیز ہے تو ہر کوئی اس کی 40 روپیز دے دے گا؟ نہیں۔ وہ کیا کہے گا؟ نہیں یہ تو بہت اچھا ہے، اس میں یہ کوالٹیز ہیں، وہ اس کی برائی کو کبھی بھی بیان نہیں کرے گا، لہٰذا وہ اسے مہنگے داموں بیچے گا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک جھوٹ ہے۔ اللہ کے پیغمبر بازار میں جاتے تو اپنے صحابہ کو اس بات کی ترغیب دیتے کہ کبھی بھی گھٹیا مال نیچے رکھ کے اور صحیح مال اوپر دکھاوا کر کے مت بیچو، یعنی دوسروں کو دھوکہ مت دو۔ یہ کیا ہے کہ جو شخص آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے وہ اپنے مال کی اچھائی اور برائی دونوں بیان کرتا ہے۔ جیسا کہ آج کل ذی الحج کا مہینہ ہے، حج کے ایام ہیں، قربانی کا دورہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ قربانی کرنا چاہتا ہے۔ اب کئی لوگ کیا ہیں جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، وہ ایمانداری سے اپنے تمام جانوروں کی خرید و فروخت کرتے ہیں، جبکہ کئی لوگ
جانور ابھی 2 دانت کا نہیں ہوا، خود سے اس کے دانت توڑ دیے۔ جانور میں کوئی نقص ہے، یعنی اس کی آنکھ جو ہے اس سے دکھائی نہیں دیتا، تو وہ اس چیز کا بتاتے ہی نہیں کہ اس جانور کو یہ پرابلم ہے۔ اس کا کان کٹا ہو، یعنی وہ امور جن کی بنا پر کسی شخص کی قربانی قابل قبول نہیں ہوتی، اگر ایسا کوئی بھی نقص اس میں موجود ہے تو وہ اپنے جانور کو ویسے ہی بیچ دیتے، اور خریدار کو بعد میں علم ہوتا ہے، لیکن ہماری منڈیوں میں کوئی کسی کو جانتا ہی نہیں ہوتا۔ اب اس وجہ سے جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے، سب سے پہلے اس کے ذہن میں آتا ہے کہ میں اس مال کی خرید و فروخت اگر سچائی پہ مبنی ہو کر ایمانداری کے ساتھ کروں گا تو میری یہ خرید و فروخت، میرا یہ لین دین بھی نیکی ہے، اور میں نے قیامت کے دن اس نیکی یا اس برائی کے بدلے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو حقیقتاً بات ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا، وہ کبھی بھی مومن کو دھوکہ نہیں دے گا، وہ کبھی بھی ایسا مال نہیں بیچے گا جس میں کوئی نقص ہو، جس سے کسی دوسرے کا نقصان ہو جائے۔ مومن تو کبھی کسی دوسرے کو نقصان دینا پسند ہی نہیں کرتا، کیونکہ اس کے دل میں یہی آتا ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے میں کیسے کھڑا ہوں؟ میں اللہ کے سامنے جب نامہ اعمال اپنے ہاتھ میں پکڑوں گا تو اللہ نے پوچھ لیا کہ تو نے فلاں موقع پر یہ گناہ کیا تھا تو میں کیا کروں گا؟ لہذا اس کے دل میں ہمیشہ نیکی کا ہی سوال رہتا ہے کہ میں کون سا کام کروں جس سے نیکی مجھے مل جائے، میں ایسے امور کی طرف جاؤں جو مجھے نیکی کی طرف آمادہ کریں، اور ان کاموں سے میں دور رہوں جو مجھے نقصان پہنچائیں، جو مجھے گناہ کی طرف آمادہ کریں۔ میں نہ تو جھوٹ بولوں، نہ ہی شراب پیوں، نہ ہی کسی کو دھوکہ دوں، کیونکہ یہ تمام عوامل وہ ہوتے ہیں جو انسان کو برائی کی طرف راغب کرتے ہیں۔ جبکہ ایک نیک شخص کیا ہوتا ہے؟ وہ اچھائی ڈھونڈتا ہے، اچھائی کی تلاش میں نکلتا ہے، اور ہر اچھائی اس کو نیکی عطا فرماتی ہے۔ یعنی ایک شخص اگر کچھ لین دین میں نقائص جو ہیں، اس میں پیدا ہونے والے نقص جو ہیں وہ پہلے بتاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شاید وہ کتنا پسندیدہ ہو۔ حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حد تک صحابہ اکرام کو ان چیزوں کی ترغیب دی کہ آپ اپنے گود کو ایسے خالی پھیلا کر کسی جانور کو بھی اس انداز سے مت بلاؤ کہ جانور کو محسوس ہو کہ آپ کی گود میں کچھ ہے اور آپ اسے کھلانا چاہتے ہیں، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ بھی جھوٹ میں شمار ہوگا۔ اور جب ایک انسان جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک شخص کا عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے کا طریقہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ نیکی کرتا ہے۔ اس کی بنیاد کس کی وجہ سے؟ اس کی تمام نیکیوں کی بنیاد عقیدہ آخرت ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ دوسرا جز عقیدہ آخرت اعلیٰ کردار کی تشکیل کا ذریعہ۔ عقیدہ آخرت اعلیٰ کردار کی تشکیل کا ذریعہ۔ اب دیکھیں بیٹا، ایک ایسا شخص جس کی نظر افعال کے آخری نتائج پر کہ یہ میں کام کروں گا تو اس کا نتیجہ یہ ہے، وہ دنیا کے فائدے اور نقصان کو عارضی چیز سمجھتا ہے اور آخرت کے ابدی فائدوں یا نقصان کا خیال کرتے ہوئے نیکی کو اختیار کرتا ہے یا بدی کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو ایسے شخص کے دل میں کبھی خیال آئے
کہ وہ امتحان میں ناجائز کامیابی حاصل کر لے، یا رشوت دے دے، یا سفارش کے ذریعے کوئی اونچا عہدہ حاصل کر لے جس سے دوسروں کا حق مارا جائے۔ مالک سامنے نہیں ہے تو اس کی کوئی چیز چرا لے، اور جو بھی وہ کام کرے وہ اس کام میں کچھ بے ایمانی کا تصور رکھے، یا ایسا کام کر لے کہ مالک نہیں ہے اس کی وہ چیز لے لے جس سے وہ امیر ہو جائے۔ کوئی امانت رکھنے والا مر گیا ہے، اس کی امانت اب بھی اس کے ورثاء کو دو نہ دو، اس کو کیا پتہ۔ تو ان تمام امور میں جو شخص آخرت کا یقین رکھتا ہے، قیامت کے دن کا عقیدہ رکھتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کبھی بھی ایسے امور میں شامل نہیں ہوگا جو صرف دنیاوی فائدے کے لیے۔ کبھی اس کا باس افسر جو ہے وہ دفتر چھوڑ کر چلا جائے تو یہ نہ سوچے اب باس تو چلے گئے، آرام سے ریسٹ کرے، یا وہ بھی گھومنے نکل جائے، گپ شپ میں وقت گزار لے۔ اس قسم کے خیالات دل میں پیدا ہوتے ہی اگر انسان آخرت پر یقین رکھتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ لہذا جس کے دل میں اللہ کے دیکھنے کا تصور موجود ہوتا ہے وہ شخص کبھی بھی ایسا نہیں کرتا، بلکہ وہ شخص کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیشہ اپنے دل میں یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ کی عدالت میں حاضر ہونا ہے اور اپنے ہر کام، ہر عمل کا جواب دینا ہے، اور جب اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے تو پھر نامہ اعمال میں تو ہر چیز لکھی ہی ہونی ہے۔ لہذا اس کے دل میں یہ جب خیالات آ جاتے ہیں تو دنیا کی جتنی بھی لذتیں ہیں ان کو چھوڑ کر وہ آخرت کے فائدے کی طرف آ جاتا ہے۔ اسی لیے تو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا، پس لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے ہمارا رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا بدلہ جو انہوں نے کیے ہیں اللہ جلدی حساب چکانے والا ہے۔ لہذا یہی بات اکثر مومنین کے دلوں میں آتی ہے کہ مومنین کہتے ہیں کہ یا اللہ کافروں کو تو نے اتنا کچھ عطا کیا، لیکن یہ بات ان کے دل میں عیاں ہو جانی چاہیے کہ ان کفار کے لیے صرف دنیا میں حصہ ہے، ایک مومن کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں 10 دنیا 70 آخرت۔ ایک شخص جو صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مومن کو 10 گنا کر کے تو دنیا میں ہی لوٹا دیتے ہیں، اور قیامت کے دن اس کا وہ کیا ہوا عمل جو ہے وہ 70 گنا بڑھا کر اس کو عطا کریں گے، اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ عطا کر سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ جس شخص کا آخرت پر یقین ہوتا ہے اس کا کردار بہتر ہو جاتا ہے، وہ کام میں بے ایمانی نہیں کرتا، اپنے باس کے جانے کے بعد وہ اپنے آپ کو عیاشیوں میں شامل نہیں کرتا، کسی کی امانت ہو تو اس میں خیانت نہیں کرتا، وہ چوری نہیں کرتا، اور نہ ہی ایسا کام کرتا ہے جس کام سے اس کے کردار پر کوئی شک کیا جائے، اور نہ ہی وہ کبھی نقل کرتا ہے، نہ رشوت دیتا ہے، نہ سفارش کرتا ہے، نہ وہ اونچے عہدوں کی لالچ رکھتا ہے، بلکہ ہمیشہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ جناب اگر میں نے یہ کام کر دیا تو اس کام کے بدلے میں کیا ہوگا، اللہ کو میں کیا جواب دوں گا۔ لہٰذا عقیدہ آخرت جو ہے اس کے کردار کو سچا سچا بنا دیتا ہے۔ تو پھر اللہ بھی ان کے بارے میں ہی فرماتا ہے نا کہ ایسے لوگ جو ہیں جو مجھ سے بھلائی کا
طلب کرتے ہیں، وہ دنیا کی بھلائی ہو یا آخرت کی بھلائی ہو، اور اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کی دعا کرتے ہیں، تو اللہ جلدی ہی حساب چکانے والا ہے۔ اس سے اگلا پہلو عقیدہ آخرت، شجاعت، استقامت اور ایثار کا محرک۔ شجاعت، استقامت اور ایثار کا محرک۔ اب دیکھیں، جو شخص عقیدہ آخرت رکھتا ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ دلیر ہوگا، مستقل مزاج ہوگا اور قربانی کا جذبہ اس میں ہوگا۔ یہ تین کام اس میں ضرور پائے جائیں گے، کیونکہ وہ شخص ڈرے گا صرف کس سے؟ اللہ سے۔ اس کے دل میں کیا ہوگا؟ صرف تقوی ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اس کے سوا وہ کبھی کچھ نہیں کرے گا۔ استقامت، اللہ اس کے دل میں مستقل مزاجی پیدا کر دیں گے اور وہ قربانی دینے کے لیے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ جس طرح آپ نے کبھی واقعہ سنا ہوگا، آپ کی بک میں بھی دیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے آگ میں ڈالا تو انہوں نے کوئی انکار ہی نہ کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کے لیے آگ کو کیا کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، یہ نہ ہو کہ اتنی ٹھنڈی ہو کہ میرے ابراہیم کو سردی لگنا شروع کر دے، بلکہ کیا کہا؟ سلامتی والی ہو جا، اور وہ آگ میں آرام سے بیٹھے۔ یہ اللہ اپنے بندوں پر احسان کرتا ہے کہ جو عقیدہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ ان کے لیے ان چیزوں کو جن میں اللہ نے قوت رکھی، آگ میں جلانے کی طاقت رکھی ہے، آگ کو بھی کہا تیری جلانے کی طاقت ختم، تیرے اندر وہ آیا ہے جو میرے پہ یقین رکھتا ہے، میرا پیغمبر آیا ہے۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹی سی عمر میں قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ باپ نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو بیٹے نے کیا کہا؟ میں تیار ہوں۔ جس قربانی کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ نے آنے والی امت تک، قیامت تک جتنے بھی مسلمان زندہ ہوں گے، وہ اللہ کے راستے میں 10 ذی الحج کو قربانی کرتے ہی رہیں گے، تو وہ قربانی کے لیے تیار ہوئے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر گئے، چھری کو تیز کی۔ بیٹے نے کہا ابا جان اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لیں، یہ نہ ہو کہ بیٹے کی محبت درمیان میں آڑے آ جائے اور آپ اللہ کے سامنے سرخرو نہ ہو پائیں۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانا شروع کی، تو جس چھری میں اللہ نے کاٹنے کی طاقت رکھی ہے وہ طاقت ختم کر دی۔ حضرت اسماعیل کا گلا وہ کاٹ نہ سکی، لہذا اللہ کی طرف سے مینڈا آیا اور فرشتہ لے کر آیا، اس کے گلے پر چھری چلائی گئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے تھے۔ اللہ کو ان کی قربانی اتنی پسند آئی کہ آج بھی ہم وہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سرور دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں آخر کیا بات تھی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حسین محلات اور شاہانہ زندگی کے بجائے بان کی چارپائی اور کھجور کی چٹائی کو قبول کیا؟ وہ کیا تھا؟ وہ عقیدہ آخرت ہی تھا جو اللہ نے اپنے پیغمبر کے دل میں پیدا کیا تھا۔ اللہ کے پیغمبر ایک دعا کرتے ہیں، احد پہاڑ کی طرح بڑے بڑے پہاڑ سونے اور زیورات کے بن جاتے ہیں۔ آپ ایک دعا کرتے، آپ اللہ کی طرف سے
اتنا کچھ مال حاصل کر سکتے تھے کہ پوری دنیا سے ختم ہی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امارت سے بہتر اپنی اس عام زندگی کو رکھا کہ جس زندگی میں وہ ہر وقت اپنے اللہ کو یاد کرتے رہیں، جس زندگی میں ان کے دل میں کبھی بھی اس چیز کا ذکر نہ آئے جس چیز کو وہ پسند نہیں کرتے۔ لہذا عقیدہ آخرت جو ہے یہ شجاعت، بہادری، مستقل مزاجی اور قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے انصاف کہاں اطمینان بخش جواب دیں۔ اس کا اگلا پہلو ہے انصاف کہاں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دولت کے نشے میں چور ہیں، غرور و تکبر میں مبتلا ہیں، انسانوں پر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں، یتیموں بیواؤں کے تو مال و جائیداد کو ہی کھا جاتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے دفاع وطن کی خاطر، قیام صداقت اور انسانی بقا کی خاطر ظالموں، سنگ دل حملہ آوروں اور چوروں لٹیروں کے خلاف جہاد کیا، اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فاقہ کشی میں زندگی گزاری، بھوک اور خوف کی آزمائش کا سامنا کیا، لیکن کسی کا حق نہیں مارا، کسی سے زیادتی نہیں کی، کسی یتیم کے مال کو نہیں کھایا، کسی بیوہ کے مال پر قبضہ نہیں کیا، کسی پر ظلم نہیں کیا، بلکہ خود سہ لیا، دوسروں کو آرام پہنچایا، خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلایا۔ یہ بھوکا رہنے والی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا روزہ رکھا ہوا ہے، افطاری کا وقت آیا، حسن و حسین پاس ہیں، حضرت علی بھی آ رہے ہیں، 3 روٹیاں بنائی، جتنا گھر میں آٹا میسر تھا اس سے 3 روٹیاں بنی، اور سامنے رکھ کے اس انتظار میں کہ آج ہم پورے خاندان کے افراد یعنی میرے بیٹے اور اپنے شوہر کے ساتھ مل کر ہم افطاری کریں گے۔ اسی اثناء میں، اسی موقع پر باہر صدا لگانے والے نے صدا لگائی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 1 روٹی اپنے بیٹے سے کہا جاؤ اس بھوکے شخص کو دے آؤ۔ روٹیاں 2 رہ گئی۔ تھوڑی وقت میں، ابھی افطاری کے وقت ہوا ہی نہیں تھا کہ ایک اور صدا آئی کہ 2 دن سے بھوکا ہوں، کوئی ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے میری بھوک کو مٹا دے، مجھے روٹی عطا کر دے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹے سے کہا جاؤ 1 روٹی اس کو دے آؤ، وہ روٹی بھی اس کو دے دی۔ افطاری کے وقت ہونے سے چند لمحے پہلے ایک اور صدا آئی، 8 دن سے بھوکا ہوں، ظالموں کافروں کی قید سے بھاگ کے آیا ہوں، کوئی ہے جو میری بھوک کو مٹا دے، مجھے روٹی عطا کر دے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ روٹی بھی اس کو بھجوا دی، اور خود روزہ رکھنے کی صورت میں اس کے باوجود پانی سے روزہ افطار کیا، اور اگلی صبح پانی سے ہی روزہ رکھ کے روزے کی نیت کر لی۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلایا، زندگی بھر انسانیت کی خدمت کی۔ ان سب کا صلہ کہاں ہے؟ ایک مومن یہی سوچتا ہے کہ جس نے یہ تمام امور کیے اس کا صلہ اللہ کے ہاں آخرت میں ہے، اور آخرت کے دن
اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اچھے انداز سے انسان کو عطا فرمائیں گے، اور اس کے بدلے میں وہ محلات دیکھیں ان لوگوں کی جن کے بارے میں پھر اللہ قرآن میں بھی فرما دیتا ہے، اپنے پیغمبر کی زبان سے بھی احکامات فرما دیتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ جس طرح آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ جب بھی اللہ کے پیغمبر کو یہ اعلان فرماتے تو وہ اپنے پاس سے اتنا مال و متاع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیتے کہ کوئی اور صحابی اتنا مال و متاع نہ دے سکتا۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق کے اس عمل کو دیکھتے ہوئے حضرت عمر کے دل میں آیا کہ اب جب بھی اللہ کے پیغمبر نے سوال کیا کہ فلاں کام کے لیے جمع کروائیں اپنے مال و متاع کو، تو میں حضرت ابو بکر سے زیادہ جمع کروں۔ اللہ کے پیغمبر نے سوال کیا، حضرت ابو بکر صدیق گئے اور اپنے گھر کے سامان کو لے کر آ گئے، حضرت عمر بھی گئے، ڈھیروں مال لا کے اکٹھا کر کے رکھ دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اپنے سارے مال و متاع میں سے آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں اور آدھا آپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ اور یہی سوال اللہ کے پیغمبر نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ تو یہی سوال اللہ کے پیغمبر نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ سننے کے لائق ہے بیٹا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اللہ کے رسول، آپ کی اور اللہ کی محبت گھر چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سارا سامان لا کے آپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ تو دیکھیں جن کے دل میں آخرت کے دن کی سوچ ہوتی ہے، اس دن کو وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ قیامت کے دن کیا بدلہ لینا ہے، تو وہ اس طرح اپنے گھر کی فکر کیے بغیر، اپنے مال و متاع کی فکر کیے بغیر سب کچھ لا کے اپنے رسول کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، اور جس سے کیا ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ اللہ سے صلہ حاصل کرنا چاہے گا کہ اللہ دنیا میں میں نے سب کچھ تیرے لیے خرچ کر دیا تھا، قیامت کے دن پھر اللہ بھی درجات اتنے ہی بلند عطا فرمائے گی۔ اب آخری آج کا ہمارا پوائنٹ ہے عقیدہ آخرت، سچا سہارا اور امید کی کرن۔ عقیدہ آخرت، سچا سہارا اور امید کی کرن۔ تو دیکھیں عقیدہ آخرت ایک مسلمان کا بہت بڑا اور سچا سہارا ہے۔ اس کی زندگی میں کتنی ہی دشواریاں اور ناکامیاں، ہم اس امید پر گوارا کر لیتے ہیں کہ آئندہ زندگی میں ان کی تلافی ہو جائے گی۔ وہ دنیا میں مشکل سہ لیتے ہیں یہی سوچتے ہوئے کہ قیامت کے دن تو اللہ ہمیں عطا کریں گے۔ آج یہ عقیدہ ختم ہو جائے تو زندگی میں مایوسی چھا جائے۔ جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اگر وہ آخرت کے دن پہ یقین رکھنے کے بارے میں ان کے دل میں یہ سوال نہ ہو تو کیا ہوگا؟ لوگ خودکشی حرام ہے وہ کرنا شروع کر دیں گے، خیر ہے کچھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ بھوکے ہیں وہ دولت مندوں سے چھیننا شروع کر دیں گے۔ جو لوگ ظالم ہیں وہ ظلم کرنا شروع کر دیں گے۔ جو لوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے مفلسی سے تنگ آ چکے وہ امیروں کے مال کو چھیننا شروع کر دیں گے، حتیٰ کہ وہ دولت مندوں کے کپڑے بھی نچوڑ لیں گے
اور ایسے نوچیں گے کہ وہ حیران رہ جائیں گے. یعنی دنیا میں جتنا بھی سکون ہے وہ سارا کا سارا برباد ہو جائے گا، جتنا امن ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا. کوئی شخص بھی جب آخرت پر یقین رکھنا چھوڑ دے گا تو اس کے لیے یہ دنیا اور اس میں رہنے والے تمام افراد ایسے ہی ہوں گے جیسے ایک جنگل کے درندے ہیں. لہذا جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کے دل میں ایک سہارا ہے کہ یہ دنیا تو ایسے کی تیسے جیسی بھی ہے گزر جائے گی، لیکن قیامت کے دن تو اللہ تعالی ہمیں اس غربت کے بدلے میں کچھ تو عطا کریں گے. ان کے لیے یہ امید کی کرن ہے کہ قیامت کے دن ہمیں اس کا اچھا بدلہ دیا جائے گا. لہذا جو شخص جو ہیں عقیدہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے یہ 5 باتیں جو ہیں بہت ضروری ہیں کہ وہ نیکی کریں گے تو ان کے دل میں عقیدہ آخرت ہوگی. جو عقیدہ آخرت کو بنیاد رکھیں گے ان کا کردار وہ کسی سے بدتمیزی نہیں کریں گے، وہ اعلیٰ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے، وہ کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ دہی نہیں کریں گے، باس کے جانے کے بعد عیاشی نہیں کریں گے، بلکہ کیا ہوگا ان کے دل میں ہوگا کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. اسی طرح جو عقیدہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں اپنا سر کٹوانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے، اپنی تمام چیزیں خرچ کرنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے. اور اسی طرح جو لوگ عقیدہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں ان کے دل میں یہ امید رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے دن تو ہمیں اچھا بدلہ دیں گے. تو بیٹا یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اس کو آپ نے انہیں ٹاپکس کی مدد سے سمجھنا ہے اور اسے لکھنے کی کوشش کرنی ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. جو میں نے زائد مثالیں دی ہیں وہ بھی آپ اپنے اس سوال کا حصہ بنا سکتے ہیں. لہذا آج کے دن کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.